السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے مزاج بخیر ہوں گے۔ ظلم کی انتہا ہے مگر افسوس کہ مداوع کرنے والا کوئی نہیں۔ منصفوں کی بھیڑ ہے مگر انصاف ہے کہ ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتا۔ وکیلوں کی بھرمار ہے لیکن صفائی دینے کو کوئی تیار نہیں۔ محافظوں کا جم غفیر ہے لیکن ڈھونڈنے سے بھی انسانوں میں کوئی حفاظت کرنے والا نظر نہیں آتا۔ میزان کا بول بالا ہے مگر اوزان خطا خطا ہیں۔ شجاعت کے نعرے ہیں اور بہادری گمگشتہ ہے۔ بصیرت کے دعوے ہیں اور آنکھوں پر پٹیاں ہیں۔ گویائی کے مان ہیں اور زبانیں گونگی ہیں۔ عقلوں پر مان ہے لیکن ہوتا صرف ماتم ہے۔ تصور کیجئے کہ اگر کسی کے نوجوان بیٹے کو عید کی رات کو عید کی نماز سے پہلے شہید کر دیا جائے تو اس باپ کے دل پر کیا بیتے گی، اس ماں کے ارمانوں کا کتنا خون بہے گا۔ ایسا ہی کچھ ہوا حافظ سمیع الرحمن کے ساتھ، جو کہ ایک اہل حدیث عالم مولانا خلیل الرحمن رحمانی کے صاحبزادے تھے۔ وہ بچہ جو نیا حافظ قرآن بنا تھا اور اس نے اپنی زندگی میں پہلی بار مصلی پر کھڑے ہو کر قرآن پاک سنایا تھا، اسے ایک وحشی درندے اور بدبودار انسان نے اپنی ہوس کا نشانہ بنانے کی طاق میں موت کے گھاٹ اتار دیا۔ وہ ناپاک، مکروہ اور قابل مذمت اور قابل لعنت شخص کسی بھی معافی، دیت، سمجھوتے اور درگزر کا مستحق نہیں، بلکہ ایسے ظالموں کو چوک چوراہوں اور چرستوں میں لٹکایا جائے گا تو تبھی انصاف کی فضا پیدا ہوگی، ورنہ یہ جو بد امنی کا دور ہے اس کا دور دورہ ہوتا رہے گا، اور ہم جو خواب دیکھتے ہیں، دن میں خواب دیکھتے ہیں، جاگتی آنکھوں سے خواب دیکھتے ہیں، بلکہ خام خیالی کرتے ہیں کہ انقلاب آئے گا، ہمارے حالات بدل جائیں گے، تو یقین جانیں جب تک حدود اللہ کا نفاذ نہیں ہوگا تو ہمارے حالات نہیں بدلیں گے۔ اگر حالات کو بدلنا ہے تو حدود اللہ کا نفاذ کرنا ہوگا، ورنہ جو ہمارے اعمال ہیں ان کی شامت یہی ہے کہ ہم پر آئے روز ایک آفت آئے اور ہم ہر روز ایک نئے صدمے کے تحت تڑپتے رہیں۔ اللہ ہمارے حالوں پر رحم فرمائے اور اس ظالم کو نشان عبرت بنائے، کیونکہ ہماری حکومتیں ستو پی کر، شرابیں پی کر، کپیاں چڑھا کر، بوتلیں گٹک کر سوئی نہیں مری پڑی ہے۔